یہ جو پروگرام ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ یہ 1-2 دنوں میں مکمل ہوگا، اس کو پورے 5-10 سال لگیں گے پاکستان کی اکانومی کو صحیح سمت میں ڈالنے کی، اس کو کمپیٹیٹیو اور پروڈکٹیو بنانے میں. تو وہ چیزیں جو ہیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ود اے گڈ میجورٹی وہ ہی کر سکتی ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ کیا پاکستان کی اکانومی اتنی نیچے جا چکی ہے کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے احکامات کی بجاوری کرنے کے لیے 2 صوبوں کے لیے 21 ارب روپے جیسی یا جتنی رقم موجود نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں وہ تو ایک مذاق ہے، اینڈ آئی تھنک اس کے اوپر اتنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جھوٹ پہ مبنی ہے اور کسی قسم کا ریئلٹی سے اس کا تعلق نہیں ہے. مین ایشو ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے، اور اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا IMF ان کو مانے گی کہ ان کے ساتھ سائن کرے تاکہ یہ دوسرے دن یہ کہیں کہ ہم اس پروگرام کو نہیں مانتے؟ سو آئی تھنک آپ کی کریڈیبلٹی اب بالکل تقریباً زیرو ہوتی جا رہی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ گورنمنٹ اس کریڈیبلٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی. آپ کا جو رسک پریمیم ہے دنیا میں اس وقت وہ 100% سے اوپر ہے، جو رجیم چینج سے پہلے 3-4% تھا، اور یہ پورا سال یہ اوپر ہی رہا ہے. اس کے نتیجے میں ہم نہ تو کوئی بانڈ ایشو کر سکتے ہیں، نہ کوئی سکوک کر سکتے ہیں، نہ جو ہمارے قرض دار ہیں وہ رول اوور کر سکتے ہیں، نہ ورلڈ بینک جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے نہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ IMF سے کریں، اور وہ بھی نہیں ہو رہا. دوست ممالک سے سپورٹ بھی ابھی تک نہیں آ رہی، اور یہاں پہ یہ جنگ جو چل رہی ہے، یہ اسٹارم ان اے ٹی کپ، جس میں پورے پاکستان کو ڈبو کے رکھتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچنے والے ہیں کہ پوری دنیا ہم سے پھر لا تعلق بھی اختیار کر لے گی. کوئی یہاں پہ ٹریڈ نہیں ہوگی، آلریڈی ہماری سپلائی چینز ڈسرپٹڈ ہیں، وہ بالکل بند ہو جائیں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایٹ دا ارلیسٹ جو ہے وہ انتخابات ہو جانے چاہیے دونوں اسمبلیز کے ساتھ ساتھ پھر پورے پاکستان کے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ اسٹیبل گورنمنٹ آئے؟ آپ کو بالکل ایک روڈ میپ چاہیے، بڑا کلیئر روڈ میپ جو پوری دنیا کو نظر آئے کہ یہ قانون کے مطابق کام چل رہا ہے پاکستان میں، اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جائے گا. اور اس کے مطابق جو روڈ میپ ہے اس میں الیکشنز بھی ہوں گی، اس میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی بنے گی، نئی حکومت بھی آئے گی، اور وہ ایک پورا اقتصادی پروگرام لے کے آئے گی، ود اے میجورٹی لے کے آئے گی، تاکہ وہ امپلیمنٹ کیا جائے. یہ جو پروگرام ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ یہ 1-2 دنوں میں مکمل ہوگا، اس کو پورے 5-10 سال لگیں گے پاکستان کی اکانومی کو صحیح سمت میں ڈالنے کی، اس کو کمپیٹیٹیو اور پروڈکٹیو بنانے میں. تو وہ چیزیں جو ہیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ود اے گڈ میجورٹی وہ ہی کر سکتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.